بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے متعلقات اور نماز کے مسائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کئی ویڈیوز ہم نماز کے متعلق پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی آج ہم انشاءاللہ مریض کی نماز کے متعلق گفتگو کریں گے کہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ مسلمان پر نماز 5 وقت کی فرض ہے اور کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ جو صحت مند آدمی ہے اس کے متعلق نماز کے جو احکامات ہیں کہ مکمل فرائض اور واجبات کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ نماز کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، رکوع کرنا، قرات کرنا۔ لیکن کیا ایک ایسا آدمی کہ جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے یا رکوع کرنے پر قدرت نہیں رکھتا یا سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تصور ہے، کیا حکم ہے؟ ناظرین کرام، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، کوئی بھی ایسا دین کا شریعت کا حکم نہیں ہے کہ جس کو ہم یوں سمجھیں یا یوں کہیں کہ یہ زبردستی ہے یا ٹھونسا گیا ہے یا اس کے اندر کچھ سختی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی تشدد، کوئی سختی نہیں۔ اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تمہاری وسعت، تمہاری حیثیت کے مطابق شریعت کے احکامات تم پر لاگو ہوتے۔ تو نماز جیسی عظیم نعمت، عظیم فرض، تو ایک آدمی اگر مریض ہے تو مریض کے لیے شریعت نے کیا کیا سہولتیں دی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس شریعت کا، دین کا ایک آسان سا ایک حکم ہے، آسان سا تصور ہے کہ جیسے جیسے انسان کی مرض یا انسان کی معذوری یا انسان کی کمزوری سامنے آتی چلی جاتی ہے، دین وہاں اتنی ہی اس کے مطابق نرمی کرتا چلا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی کے اندر یہ سارے مسائل اور سارے واقعات، ساری صورتیں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ نماز کو کھڑا ہو کر پڑھنا، پورا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ صحت مند آدمی کے لیے جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا جان بوجھ کر، صحت مند ہونے کے باوجود قیام فرض ہے، قیام پر قادر ہے، قدرت ہے، لیکن قیام نہیں کرتا تو نماز نہیں ہے۔ رکوع پر قدرت ہے لیکن رکوع نہیں کرتا، نماز نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا اگر ایک آدمی قدرت ہی نہیں رکھتا؟ تو قرآن کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر حکم بدل جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی چونکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تم پر فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھ، اگر کھڑے ہونے پر بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات اس بات کی طرف اہمیت اور دھیان دیتی ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی۔ ہاں، اگر آپ کے اندر قدرت یا آپ کی طاقت کے اندر، آپ کی صحت کے اندر کوئی فرق ہے، کوئی کمزوری ہے، تو نماز کے حکم کے اندر بھی اس کی اتنی ہی سہولت آسانی مل جاتی۔ تو مریض کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے۔ چنانچہ آج ہم جس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اکثر ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہلکی سی جو ہے وہ مرض کا بہانہ بنا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، خاص کر کے جو فرائض ہے نا، فرائض جو فرض نماز ہے، اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے جتنی قدرت ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ چھوٹی سی مرض، شریعت نے اس مرض کا اور اس عذر کو قابل قبول سمجھا ہے کہ جس کے متعلق حکماء، اطباء یا ڈاکٹر حضرات یہ جو ہے وہ تحقیق کر کے آپ کو کہیں کہ جناب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اس کے اندر آپ کی مرض کی شدت بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا گر جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر ہے
ایسے نہیں ہلکا درد ہوا تو آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نماز کی جو ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ تو حالت مرض کے اندر اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو حکم آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کی مرض کے بڑھ جانے کا ہے، مثال کے طور پر وضو ضروری ہے، اگر آپ مریض ہیں، وضو نہیں کر سکتے، پانی نقصان دہ ہے، تو شریعت نے اس کا متبادل دیا ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ اسی طرح نماز کے اندر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ گئے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جائیں۔ لیکن نماز ہر حال کے اندر معاف نہیں ہے، کسی صورت کے اندر بھی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، مریض کی مرض کے مطابق نرمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوقیہ نہیں۔ جب تک کہ آپ کو آپ کا حکیم، آپ کو ڈاکٹر یا آپ کی طبیعت سمجھے آپ کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹھ کر نماز بھی ملتی ہے، آپ نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے، اور بعض دفعہ آپ کی نماز کے متعلق یہ روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب رکوع کا وقت آتا تو رکوع کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو نماز کے اندر رکوع جو ہے، صاف ظاہر ہے رکوع تو کھڑے ہو کر رکوع کریں گے تو رکوع کا حق ادا ہوگا۔ کرسی پر جو ہے وہ نہ تو قیام ہوتا ہے نہ رکوع ہوتا ہے۔ تو آج کل تو زیادہ جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد کے اندر، بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے، یہ بدگمانی نہیں ہے، ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ معذور ہوتے ہیں، حالت عذر ہوتا ہے، لیکن عذر جو واقعی آپ کو قیام پر قدرت نہ دینا، واقعی اگر آپ کی رکوع پر قدرت نہیں ہے تو پھر تو گنجائش ہے، وگرنہ نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے اندر اتنا زیادہ جھک جاتے ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سجدے میں پڑا ہے۔ تو اس حالت میں رکوع کرنا ہے تو ہلکا سا جو ہے نا، بالکل آپ جھکیں ہلکا سا، اور اگر سجدے پر قدرت ہے تو سجدہ کریں، اور اگر ہے کوئی مسئلہ ایسا تو پھر سجدے کا جو اشارہ ہے وہ تھوڑا سا اور آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اس طرح اگر آپ نے حالت مجبوری کے تحت عذر کی وجہ سے اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں ناظرین کرام، تو کرسی کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جس طرح یہ ہے سائڈوں پہ جگہ بنی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے نہیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ایسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے، ایسے رکوع کا ہلکا سا اشارہ کر لے، اور پھر سجدے کے اندر جو ہے میں نے کئیوں کو دیکھا، ہماری مساجد کے اندر بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کرسی کے اوپر جب نماز پڑھتے ہیں تو حالت سجدے کے اندر ہاتھ آگے نکال لیتے ہیں یا یوں زمین کے اوپر جو ہے وہ ایسے آگے چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ نے رکوع کرنا ہے تو اسی طرح گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ہلکا سا جھک جائیں، اور سجدے کی کنڈیشن کیفیت کے اندر بھی آپ تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے آپ کے گھٹنے اوپر ہی رہیں، آگے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ روایات کے احادیث کے اندر اس کے منع کیا گیا ہے، تو آپ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہی جھک کر سجدہ کریں۔ نماز کی معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی، آپ کا جیسا بھی مرض ہے، جیسا مرض شدت کرتا چلا جائے گا، شریعت کے حکم کے اندر نرمی ملتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ شریعت کی نرمی حالت عذر کی وجہ سے ہے، حالت مرض کی وجہ سے ہے، شوقیہ نہیں ہے۔ اگر شوقیتاً اس سے کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔